بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے پہلے باب خاص عام مشترک مول کے آخری سبق میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم عام خص عنہ البعض کے ضمنی ہونے کی دوسری دلیل پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے خاص عام مشترک مول، سبق نمبر 21 ہے خص عنہ البعض کے ضمنی ہونے کی دوسری دلیل۔ دیکھیں یہ ہمارا اصول الشاشی کا جو پہلا باب ہے خاص عام مشترک مول، یہ اس کا آخری سبق ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ وہ عام جس میں سے بعض کی تخصیص کی گئی ہو، جو باقی افراد ہیں، عام اس میں قطعیت کے ساتھ حکم کو ثابت نہیں کرے گا بلکہ ضمنیت کے ساتھ حکم کو ثابت کرے گا۔ یہ جو دلیل چل رہی تھی، دلیل کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ میں دوبارہ خلاصتاً تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو تخصیص کرنے والا ہے اس نے جس عام سے تخصیص کی ہے، یا تو فرد متعین کی تخصیص کی ہے یا فرد غیر متعین کی تخصیص کی ہے۔ جو فرد غیر متعین کی تخصیص کی تھی وہ ساری بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ اب آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اگر اس نے تخصیص کی ہے فرد متعین کی، تو پھر اس صورت میں بھی عام باقی افراد میں قطعیت کے ساتھ حکم کو ثابت نہیں کرے گا بلکہ ضمنیت کے ساتھ حکم کو ثابت کرے گا۔ دیکھیں اس سبق کو اگر آپ ایک سوال کا جواب بنا لیں تو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر اس نے فرد غیر متعین میں تخصیص کی تھی، پھر تو ہر فرد کے اندر احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی بھی تخصیص ہو سکتا ہے اس کی بھی تخصیص ہو، تو اس احتمال کی وجہ سے عام قطعیت نہیں رہا تھا بلکہ ضمنیت بن گیا تھا۔ لیکن جب اس نے تخصیص ہی فرد متعین کی ہے تو فرد متعین کی تو تخصیص ہوگی، اب باقی افراد میں تو پھر قطعیت کے ساتھ حکم کو عام کو لازم کرنا چاہیے، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ باقی افراد میں بھی عام حکم کو قطعیت کے ساتھ نہیں بلکہ ضمنیت کے ساتھ حکم کو لازم کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ وہ جواب اس کا یہ ہے کہ جس تخصیص کرنے والے نے تخصیص کی ہے فرد متعین کی، اس بات کا عین احتمال باقی ہے اس بات کا کہ وہ کسی خاص علت کی وجہ سے معلول ہو جس کی وجہ سے اس میں تخصیص کی گئی ہے، اور اگر وہ علت کی وجہ سے معلول ہے، اس علت کی وجہ سے تخصیص کی گئی ہے، تو اس بات کا بھی احتمال ہے کہ باقی افراد میں، یعنی تخصیص کرنے کے بعد جو باقی افراد بچے ہیں ان میں سے بھی کسی کے اندر وہ والی علت پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے اس میں بھی تخصیص کا احتمال باقی رہے گا، لہذا عام کے اندر قطعیت نہیں رہے گی بلکہ عام کے اندر ضمنیت یہ آ جائے گی۔ باقی ہم انشاءاللہ سبق کے اندر یہاں پہ کور کرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ أَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُومًا عَنِ الْجُمْلَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِي هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وُجُودِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ تَرَجَّحَ جِهَةُ تَخْصِيصِهِ فَيُعْمَلُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں، اور اگر تخصیص کرنے والے نے بعض معلوم افراد کو نکالا ہے مجموعی حکم سے، تو جائز ہے کہ وہ بعض افراد معلول ہوں علت موجودہ کے ساتھ اس خاص فرد متعین میں، اور جب دلیل پائی جائے دلیل شرعی اس علت کے پائے جانے پر اس غیر فرد متعین میں، تو ترجیح ہوگی اس تخصیص کی جہت کو، لہذا اسی پر عمل کیا جائے گا احتمال کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کی ہے کہ دیکھیں اگر تخصیص کرنے والے نے بعض معلوم افراد کو نکالا ہے عام کے مجموعی حکم سے، بعض معلول افراد کو اس نے نکال دیا ہے، تو اس بات کا احتمال ہے کہ ان جو بعض متعین اور معلوم افراد کو نکالا ہے ان کے اندر کوئی خاص علت پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے عام کا حکم ان کے اوپر نہیں لگ رہا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جائز ہے کہ یہ والے افراد معلول بے علت ہوں، یعنی ان کی علت نکالی گئی ہو، وہ علت جو ان خاص متعین افراد کے اندر پائی جا رہی ہے، معلول بے علت ہوں اس خاص افراد کے اندر جو پائی جا رہی ہے، اس فی ھذا الفرد المعین، جس کی وجہ سے ان کی تخصیص کی گئی ہے۔ تو جب ان کی تخصیص کی گئی ہے تو اس بات کا احتمال بھی باقی ہے کہ یہی والی علت جس کی وجہ سے ان خاص متعین افراد کو نکالا گیا ہے، یہ والی علت باقی افراد کے اندر بھی پائی جاتی ہو، کوئی دلیل شرعی اس بات کے اوپر قائم ہو جائے کہ یہ والی علت باقی افراد میں بھی پائی جا رہی ہے، جب کوئی دلیل شرعی پائی جائے گی تو پھر باقی افراد میں بھی تخصیص کرنا ممکن ہوگا جس کی وجہ سے عام قطعی نہیں رہے گا بلکہ عام ظنی ہو جائے گا۔ مثال سے بات سمجھنی آسان ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مشرکوں کو تم قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ، لیکن اسی کی بعد میں تخصیص کی اللہ تعالیٰ نے خود وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک تم سے پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دے دو۔ تو یہاں پر دیکھیں جو ایک کلی حکم تھا مشرکین کو قتل کرنے کا، اس میں سے ایک فرد متعین کی تخصیص کر دی ہے، وہ فرد متعین جو تم سے امان طلب کر رہا ہے تم اس کو قتل نہ کرو بلکہ تم اس کو امان دے دو۔ لیکن جب ہم نے اس کے اندر غور کیا تو پھر اس کے اندر غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کی جو تخصیص کی گئی ہے وہ معلول ہے ایک خاص علت کے ساتھ۔ وہ علت کیا ہے؟ وہ علت یہ ہے کہ جنگ کے اندر شرکت نہ کرنا اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہ ہونا۔ جب یہ والی علت ہم نے نکالی جس کی وجہ سے
اس خاص فرد کی تخصیص کی گئی تھی عام کے حکم سے، اب یہی والی علت اگر کسی اور کے اندر پائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ بچہ ہے یا عورت ہے یا کوئی بوڑھا مرد ہے، وہ بھی جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی کافروں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، تو پھر اس علت کی وجہ سے جب پناہ طلب کرنے والے کی تخصیص کی تھی تو پھر علت کی وجہ سے ان کی بھی تخصیص کر لی جائے گی، لہذا یہ کہا جائے گا کہ پناہ طلب کرنے والے کو نکالنے کے بعد باقی افراد پر بھی عام یقینی قطعیت کے ساتھ حکم کو لازم نہیں کرے گا بلکہ ظنیت کے ساتھ حکم کو لازم کرے گا۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَامَتْ دلیل شرعی، اگر دلیل شرعی پائی جائے علی وجود تلک العلۃ فی غیر ھذا الفرد المعین، اس علت کے پائے جانے پر اس خاص متعین فرد کے علاوہ پر، جیسے اسی مثال کے اندر یہ علت جو تھی خاص فرد متعین تو تھا پناہ طلب کرنے والا، لیکن جو علت تھی مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچانے والا، یہ اس کے علاوہ باقی کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، تو پھر ترجح جہت و تخصیصی، پھر تخصیص کی جہت کو ترجیح ہوگی، پھر عام کے جو کلی حکم ہے اس میں سے ہم مزید تخصیص کر کے پھر اس کے عام کا حکم اس کے اوپر لازم نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے اندر سے تخصیص کر لیں گے۔ فَيُعْمَلُ بِهِ مَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ، خلاصہ یہی نکلے گا کہ عام کے حکم کے اوپر عمل کرنا یہ واجب ہوگا، لیکن اس میں احتمال پھر بھی باقی رہے گا، لہذا قطعیت کے ساتھ عام حکم کو لازم نہیں کرے گا بلکہ ظنیت کے ساتھ عام حکم کو لازم اور واجب کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب اختتام کو پہنچا ہے۔